سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لفظ ترجمہ ہے واہ اور لو اگر، انا یہ کہ ہم وہ، آمنو ایمان لاتے، واہ اور اتقوا پرہیزگاری اختیار کرتے، لا البتہ مثوبۃ ثواب ملنا، من سے، عندی پاس، اللہ رب العزت کے، خیرن بہتر، لو اگر، کانو ہوتے وہ، یعلمون جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ یہ آیت یہودیوں کو سمجھانے اور ان کو نصیحت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہودی نبی علیہ السلام اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ تورات میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک ایک بات لکھی تھی، اور یہود اگر اپنے علماء سے نہ بھی پوچھتے تو صرف تورات پڑھ کر نبی علیہ السلام کو پہچان لیتے، اور ایسا ہوا بھی کہ کئی یہودی جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، ان تک کو پہچان لیا تورات کو پڑھ کر۔ تو نبی علیہ السلام کو پہچاننا ان کے لیے کچھ مشکل اور ناممکن نہیں تھا، اس لیے قرآن نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اگر ایمان لاتے اللہ رب العزت کے ہاں ان کو ثواب ملتا، بدلہ ہوتا، بہت اچھا بدلہ ہوتا، آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ تو ان یہود نے جو ہے حسد میں اور ضد میں آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نبی علیہ السلام سے دشمنی شروع کر دی، اور اسی طرح تورات کے احکام بدلنے شروع کر دیے، مسلمانوں سے حسد رکھنا شروع کر دیا کہ کیوں آخری نبی ان میں آئے ہیں، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، جس کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو قرآن کریم نے ان کی اس حالت پر افسوس کیا کہ کاش یہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو بہت ہی اچھا بدلہ پا لیتے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔